رب زدني منك علما وأنلني منك فهما رب زدني منك علما وأنلني منك فهما. بحیثیت عالم آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ ان فتنوں کے مقابلے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں جو فتنے اس وقت اس ملک میں اور ملت میں اٹھ رہے ہیں. قادیانیت کا فتنہ، شکیلیت کا فتنہ، ارتداد کا فتنہ. ہزاروں ہزار ہماری بچیاں مرتد ہو چکی ہیں، اور کیا اسباب ہیں ارتداد کے وہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے. رسم و رواج، جہیز کا لین دین، بچیوں کو رنگت کی کمی کی وجہ سے مسترد کرنا، مخلوط نظام تعلیم کو فروغ دینا، اپنی بچیوں کی تربیت کا انتظام نہ کرنا، ان کو غلط ماحول میں ڈال کر ان سے اچھی امیدیں وابستہ کرنا، اپنی ذمہ داریوں سے، اپنے فرائض سے غفلت برتنا، یہ سب اسباب ہیں ارتداد کے جو پھیل رہا ہے، جو بڑھ رہا ہے، جس کا سیلاب بہت تیزی کے ساتھ ملت کو اپنے ساتھ بہا کر لے جا رہا ہے. اس وقت اس ملت کا سنگین ترین مسئلہ ارتداد کا مسئلہ ہے. اس کا کس طرح ہم مقابلہ کریں یہ ہمیں سوچنا ہوگا. کیا تدبیریں ہم کریں کہ ہم اپنی بچیوں کو بچا سکیں، محفوظ ماحول میں ان کو تعلیم دلا سکیں، اچھی درسگاہیں قائم ہوں، اچھے ادارے قائم ہوں. ہم شادی بیاہ کی تقریبات پہ جو لاکھوں کروڑوں روپے پھونک دے رہے ہیں، ہم وہ پیسے بہترین عصری درسگاہیں قائم کرنے پر لگائیں. ہم بچیوں کے لیے بہترین اسلامی ہاسٹل بنائیں. ہم اپنی بچیوں کو بہترین تعلیم دلانے کا محفوظ ماحول میں انتظام کریں. اتنی بڑی ملت ہے، اگر ہم اس کے باوجود یہ نہ کر سکیں تو ہماری غیرت پر سوالیہ نشان قائم ہوگا. ہمیں اپنی بچیوں کی حفاظت کے لیے بہترین ادارے قائم کرنے ہوں گے، آگے آنا ہوگا. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے حضرت مولانا غلام محمد وستانوی صاحب دامت برکاتہم کو، ان کے برادر گرامی قدر کو، ان کے پورے خانوادے کو، ان کے معاونین کو، ان کے مخلصین کو، کہ ان کی محنت سے کتنے بہترین عصری تعلیمی ادارے قائم ہوئے. یہاں اس کیمپس میں بھی کتنے بہترین عصری تعلیمی ادارے خدمت انجام دے رہے ہیں. یہ اس وقت کی ضرورت ہے. مسلمانوں کے محلوں میں، مسلمانوں کی آبادیوں میں صرف مسجدوں کے میناروں کی ضرورت نہیں ہے، صرف مسجد کے میناروں اور دینی درسگاہوں کی ضرورت نہیں ہے. ضرورت اس کی بھی ہے کہ ہر بستی میں بہترین عصری درسگاہیں ہوں جو محفوظ اور محتاط ماحول میں بہترین اور معیاری تعلیم فراہم کرنے والی ہوں، اور اسی طرح وہاں ایسے کارخانے ہوں، ایسی فیکٹریاں ہوں کہ جو مسلمانوں کو معاش کے میدان میں آگے بڑھانے والی ہوں. یاد رکھیے گا، ہم اس امت کو اللہ نے اس لیے نہیں پیدا کیا کہ وہ لوگوں کے آگے کاسے گدائی لے کر پھرے. ہم غلامی کے لیے، ہم کسی کی چاکری کے لیے نہیں پیدا کیے گئے ہیں، ہم قیادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. اور قیادت ہر میدان میں ہوگی. معاش کے میدان میں بھی دنیا کو اگر سبق لینا ہوگا تو ہم سے سبق لینا ہوگا، اس لیے کہ ہم خیر امت بنا کر بھیجیں گے. یہ ہمیں اپنی امت کو پیغام دینا ہوگا اور ہمیں جہت رہنمائی کرنی ہوگی. شکیلیت کا فتنہ بڑھ رہا ہے. آپ کے اس اورنگ آباد کے اطراف و اکناف میں کتنے شکیلی پیدا ہو گئے. آپ دیکھیں گے داڑھی لمبی، کرتا لمبا، ہاتھ میں تسبیح، اور عقیدہ انتہائی مہلک. مہدی اور مسیح دونوں کا دعویٰ شکیل ابن حنیف نے کیا ہے. ایسا مردود ہے کہ اس نے سوچا ایک سے تو کام چلے گا نہیں، اس لیے 2 in 1 ہونا چاہیے. تو میں مسیح بھی ہوں اور میں مہدی بھی ہوں. آج کل مولویوں کو بھی یہ 2 والی بیماری لگ رہی ہے. جی ہاں، جہاں ایک شادی ہو جاتی ہے تو پھر دعا مانگنا شروع کرتے ہیں اللہ عقد ثانی بھی فرما دے. آج کل تو سوشل میڈیا پہ بھی بڑی تہنیت و مبارکبادیں عقد ثانی والوں کی چلنے لگی ہیں. کچھ تعجب نہیں کہ 2-4-10 ہفتوں کے بعد آپ دیکھیں کہ فلاں صاحب نے 4تھی شادی کی ہے، اس لیے جامعہ عمر ابن خطاب کے سالانہ اجلاس میں ان کو ایوارڈ تفویض کیا جائے گا. عجیب ہم لوگوں کا حال ہو گیا. تو اس نے بھی کہا کہ میں 2 ہوں، مہدی بھی ہوں اور مسیح بھی ہوں. اس سے پہلے ایک وہ پیدا ہوا تھا قادیانی،
وہ تو اس سے بھی 6 جوتا آگے تھا. وہ کہتے ہیں 4 جوتا مگر وہ 6 جوتا آگے تھا. اور جوتا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کام اس نے وہی کیا تھا جس پہ جوتے برسانے چاہیے. ایسا خبط الحواس تھا، بیماریوں کا مجموعہ، کہ جو صدری پہنتا تھا ایک جیب میں گڑ رکھتا تھا، میٹھا کھانے کا بڑا شوق تھا، اور ایک جیب میں مٹی کے ڈھیلے رکھتا تھا. پیشاب بہت آتا تھا تو مٹی کے ڈھیلے استنجا کے لیے. کبھی ایسا ہوتا تھا کہ مٹی پھانکتا رہتا تھا اور گڑ سے استنجا فرماتا تھا. اور اس کے بعد دعویٰ یہ تھا کہ میں مہدی بھی ہوں، میں مسیح بھی ہوں، میں ذلی نبی، میں بروزی نبی، میں مثل نبی، پھر مجھ میں حسین بھی آ گئے، مجھ میں حسن بھی آ گئے، یہاں تک کہتے کہتے کہہ دیا کہ میں مریم بھی ہوں. ارے بھائی کچھ تو ٹھکانے کی بات کرو. دونوں کیسے چل جائے گا؟ ادھر بھی ہوں ادھر بھی ہوں. جو ادھر ادھر دونوں رہتے ہیں وہ تو تیسری مخلوق بن جاتے ہیں. ہاں اس کی لطافت تو مولوی ہی سمجھ سکتے ہیں. وہ قادیانی پیدا ہوا، اب یہ پیدا ہو گیا ہے. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قادیانیت، شکیلیت، ان سب فتنوں کا تعاقب کریں. امام بخاری نے آخری باب قائم کیا ہے بخاری شریف میں، الرد علی الجہمیہ. ان کے زمانے میں جہمیہ کا فتنہ تھا، اس کی تردید کا آخری باب لائے ہیں، جس میں اشارہ ملتا ہے کہ جس زمانے میں جو فتنہ سر ابھارے، عالم دین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا سر کچل دے. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے شخص تھے، بالکل اخیر عمر میں قادیانیت کے سلسلے میں سفر کر کے تشریف لے گئے تھے، اور عدالت میں کھڑے ہو کر انہوں نے قادیانیت کے خلاف زبردست تقریر فرمائی تھی. جب وہ تشریف لے گئے سفر کر کے، بہت بیمار تھے، اور ہزاروں کا مجمع اکٹھا ہوا حضرت کی زیارت کے لیے. وہ تو امام المحدثین تھے. کھڑے ہوئے فرمایا میری طبیعت بہت خراب تھی، آنے کی حالت نہیں تھی، لیکن میں نے یہ سوچا کہ میرے ہاتھ تو اعمال سے خالی ہیں، اخیر عمر آ گئی ہے، اللہ کے ہاں پیش کرنے کے لیے کوئی عمل نہیں ہے. میں تحفظ ختم نبوت کے لیے اس بیماری کی حالت ہی میں آ جاؤں، شاید یہی عمل میری مغفرت کا ذریعہ بن جائے، نجات کا وسیلہ بن جائے. بس یہ کہا، لوگ رونے لگے. ان کے ایک شاگرد بھی مجمع میں تھے، بہت بڑے عالم، وہ شدت جذبات میں کھڑے ہو گئے، کہنے لگے حضرت آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ سے زیادہ آخرت کا توشہ کس کے پاس ہوگا؟ آپ ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں. تعریف بیان کی تو حضرت کی آنکھوں میں نمی آ گئی. ارشاد فرمایا کہ ان صاحب نے میری بڑی تعریف کی، مبالغے سے کام لیا. میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ گلی کا کتا بھی ہم سے بہتر ہوگا اگر ہم ختم نبوت کی حفاظت نہ کر سکے. اگر ہم ختم نبوت کی حفاظت نہ کر سکے تو گلی کا کتا بھی ہم سے بہتر ہوگا. ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کی حفاظت کے لیے کھڑا ہونا چاہیے، اور تمام باطل فتنوں کے مقابلے کے لیے.